ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ پیسے کیوں چرائے؟ اس نے تیسری بار کنزا سے سوال کیا، جبکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی بے بسی کے مارے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ذلت کا اتنا شدید احساس تھا، اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی اس انسان کے سامنے اسے اس انداز میں پیش ہونا پڑے گا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، کافی دیر بعد وہ بولی۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم دوسروں کے پیسوں کو چرانا شروع کر دو گی؟ وہ اتنے عجیب سے انداز میں بولا کہ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں پتا ہے کہ اسلام میں چوری کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر آنے والے رنگ شاویز کو عجیب قسم کا سرور دے رہے تھے۔ شاویز کی بات سن کر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، خدا کا واسطہ ہے میرے ہاتھ مت کاٹیے گا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی منتیں کر رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے جو انسان کو چکانی پڑتی ہے، اسی طرح سے ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے جو انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تم نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں نے آج تک کبھی اپنی حویلی کے اندر کسی بھی عورت کو ملازمہ نہیں رکھا تھا۔ تمہاری مجبوری کی وجہ سے میں تمہیں اپنی حویلی میں نوکری دینے کے لیے راضی ہو گیا، مگر تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور چوری پر ہی اتر آئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کس قدر گھٹیا حرکت ہے؟ شرم کے مارے اس کا برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی شدت سے خواہش تھی کہ شاویز خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کے الفاظ کسی تیر کی طرح کنزا کو اپنے وجود کے اندر لگتے محسوس ہو رہے تھے۔ تمہاری ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں اپنی سطح سے گرنے پر مجبور کر دیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں ایک ایک چیز جانتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے بابا کا علاج کروانا تھا، مجھے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے بڑی بی بی صاحبہ سے بات کی تھی کہ وہ مجھے میری تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں، مگر انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کل میرے بابا کا آپریشن ہے، جس کے لیے مجھے ہر حال میں پیسے جمع کروانے ہیں۔ اگر میں نے وہ پیسے جمع نہ کروائے تو…۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہ سکی۔ آنسوؤں کا سیلاب ایک بار پھر سے جاری ہو گیا۔ تمہیں جتنے بھی پیسے ضرورت ہے، میں وہ تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے تمہیں ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک بغور دیکھتا بولا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے۔ دوسری طرف خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز جیسا انسان اسے اس طرح کی پیشکش کرے گا۔ وہ تو اسے بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، جو ہمیشہ سے دوسروں کے کام آتا تھا۔ ٹی وی اور خبروں میں اس نے اس انسان کی تعریفیں سنی تھی، جو بہت سی NGOs چلا رہا تھا اور اس کے علاوہ بہت سی یتیم خانوں کو بھی فنڈ دیتا تھا۔ وہ مختلف لڑکیوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی مدد کر رہا تھا۔ وہ آدمی اسے اس طرح کی پیشکش کیسے کر سکتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ شاویز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر رکا، تھوڑی پکڑ کر چہرہ بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لڑکی، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا وقت ہے، یا تو مجھے ہاں میں جواب دو یا پھر انکار کرو اور پولیس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کنزا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اگر اس انسان کی بات نہ مانے تب بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، اور اگر اس کی بات مان جاتی تو اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی، لیکن اپنے باپ کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مجبور تو تم ہو، میں مجبور نہیں ہوں، اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔
نہ کہ میں تمہاری شرطوں کے مطابق چلوں گا۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ جس نے آج سے پہلے کبھی کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کی تھی، وہ کیسے کسی کی شرط مان سکتا تھا؟ میں آپ کے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی راتیں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اسے اندازہ تھا کہ وہ یہی بات کرے گی۔ ٹھیک ہے پیاری لڑکی، مجھے تمہاری یہ بات بھی منظور ہے۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، مجھے اب مزید انتظار نہیں کرنا۔ تم جیسی حسین لڑکی سامنے کھڑی ہو تو کون کافر اتنا انتظار کرے؟ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ ابھی وہ لاؤنج سے باہر نکلے ہی تھے کہ کومل بیگم کی آواز شاویز کے کانوں میں پڑی۔ کہاں جا رہے ہو اس لڑکی کو لے کر؟ اس کی چوری کی حرکت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بات ان دونوں کے درمیان میں رہ گئی تھی۔ امی جان، اس کو کام سے فارغ کر دیا ہے میں نے، آج کے بعد یہ یہاں کام کرنے نہیں آیا کرے گی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ شکر ہے تم نے کوئی تو عقل مندوں والا فیصلہ کیا، مجھے تو یہ لڑکی پہلے دن سے پسند نہیں تھی۔ وہ اس کے منہ پر ہی اسے باتیں سنا رہی تھی اور ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی، مگر وہ اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، بس خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ اگر آپ کی باتیں مکمل ہو گئی ہیں تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ شاویز نے کوفت سے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتے کہا۔ ہاں لے جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے۔ کیا سب لوگ مجھے اسی لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال اس کی زبان پر آ گیا تھا، اور اس نے حد سے زیادہ منہ پھٹ انسان یعنی شاویز سے یہ سوال پوچھ ڈالا۔ نہیں، تم خود انہیں ناپسند کرنے کا موقع دیتی ہو۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں کیوں کسی کو موقع دوں گی؟ تمہاری اس بیچاری شکل کی وجہ سے سب لوگ تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔ تم جو اپنے چہرے پر مسکینیت سجا لیتی ہو، کسی کا بھی تم سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تمہیں چاہیے اپنے دل کے حال کو اپنے دل تک محدود رکھو، اس کے اثرات چہرے پر واضح نہ ہونے دو۔ جو ہر انسان ہر کسی کے سامنے اپنی مجبوری کا رونا روتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ جس دن تم یہ سب کچھ کرنا سیکھ جاؤ گی، اس دن تم لوگوں کی پسندیدہ بن جاؤ گی۔ وہ اسے ایک تلخ حقیقت سے آشکار کر چکا تھا، لیکن جس عورت کی زندگی میرے جیسی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ ہو، وہ کیسے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنے چہرے کو تر و تازہ رکھ سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے مایوسی آ گئی تھی۔ کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ مایوسی سب سے بڑا کفر ہے؟ آپ دین کی باتیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے خود بڑائیں چیزوں پر عمل کرتے ہوں۔ آپ بھی تو میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت اچھا ثابت ہو جائے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا بولا، جبکہ وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں اس کے بنگلے میں پہنچ چکے تھے، جو بہت ہی عالیشان تھا۔ تم اندر جا کر بیٹھو، تب تک میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بنگلے کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس شخصیت کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ دوراب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کنزا، یہ تم ہو نا؟ اس نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا۔ تم ایک دم سے کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، تمہارے پیچھے کتنا خوار ہوا ہوں۔ اب تو میں تمہیں ڈھونڈنے کی امید بھی کھو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا تم مجھے کبھی نہیں ملو گی، لیکن آج میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ دیکھو تم میرے سامنے کھڑی ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں۔ وہ سانس لیے بغیر بولے چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی قسمت کی ستم ظریفی دیکھ رہی تھی۔ جس انسان کی اس وقت میں اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ انسان اس کے پاس تھا، مگر اب وہ اس سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے میرے گھر کا ایڈریس دیا ہے؟ یقیناً حماد نے تمہیں ایڈریس دیا ہوگا۔ وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ کنزا کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ سمجھ لو یہ میرا اپنا ہی گھر ہے۔ ویسے تو یہ بنگلہ میرے بھائی نے بنوایا تھا، مگر
तुम्हें तो पता है कि हम भाइयों में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता। वो पुरसकून अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, चलो आओ बैठो, मैंने तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। तुम्हें बताना है कि मैंने मुश्किल वक्त किस तरह से काटा, और तुम्हारी भी सुननी है। वो उसे बैठने की पेशकश कर रहा था, जबकि किंजा के पांव जमीन पर जम गए थे। आखिर किस्मत इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती है? उसने बेसाख्ता खुद से सवाल किया था, मगर इसका जवाब उसके अपने पास भी नहीं था। उसी वक्त लाउंज का दरवाज़ा खुला और वो मगरूर शहजादा लाउंज के अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे भाई को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। मैं आपसे मिलने आया था, काफ़ी दिन हो गए थे आपसे मुलाकात नहीं हुई। ये देखिए मेरी यूनिवर्सिटी की फेलो है, जिसके बारे में मैं आपको बताया करता था। उसने पुरजोश अंदाज में किंजा का तारुफ शावेज से करवाया। ये पहले तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन अब तुम्हारी भाभी है। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि बम था जो दुराब के सर पर आ गिरा था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। जो थोड़ी देर पहले तक खुशी के तासुरात थे वो ख़त्म हो चुके थे। वहाँ पर बेयकीनी की कैफियत थी। कभी वो अपने भाई की तरफ देखता तो कभी उस बेवफा लड़की की तरफ, जो एक बार फिर से उसे धोखा दे चुकी थी। दुराब ने सोचा था वो कभी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखेगा, मगर आज उसे देखा तो मोहब्बत फिर से ताज़ा हो गई। उसने वो सारी बातें भी भुला दी, वो सारी तकलीफ़ें भी भुला दी जो किंजा ने उसे दी थी। उसे सिर्फ और सिर्फ ये याद था कि उसका महबूब उसके सामने खड़ा है, वो उसकी दस्तरस में मौजूद है और वो अपने महबूब को हाथ लगा सकता है, उसे महसूस कर सकता है। एक आशिक के लिए उससे बढ़कर खुशी की और कौन सी बात हो सकती है? उसकी ये खुशफहमी थोड़ी ही देर में ख़त्म हो गई जब उसके भाई ने उसे एक तल्ख हकीकत के बारे में बताया। भाईजान, आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने बेयकीनी से सवाल किया। शावेज का चेहरा हर किस्म के जज्बे से पाक था, उसके तासुरात सपाट थे। तुम्हें पता है मैं इस तरह के घटिया मजाक नहीं करता। आज का दिन हम दोनों ने यहीं पर गुजारने का फैसला किया है। बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। वो अपने ही सगे भाई से दो टोक अंदाज में बोला। वो उसे वहाँ से निकलने का कह रहा था। शर्मिंदगी के मारे दुराब का चेहरा लाल हो गया। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो तेज़ी से वहाँ से निकला, जबकि वो अपनी जगह पर साकित खड़ी थी। शावेज कदम उठाता उसके पास गया। मुझे धोखेबाज औरतों से भी शदीद नफरत है। जो इंसान मुझे एक बार धोखा देता है, मैं उस पर मरते दम तक यकीन नहीं करता। मुझे कभी धोखा देने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा और तुम्हें एक ऐसी जगह पर दफन करूँगा कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा। यकीनन वो सूरत हाल को भांप चुका था, इसीलिए उसे खबरदार करना ज़रूरी था। मैं जो भी वादा करती हूँ वो मरते दम तक पूरा करती हूँ। धोखा देना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। वो भी उसी के अंदाज में बोली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मत भूलें कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक रात की डील हुई है। उसके बाद मैं कभी आपका चेहरा नहीं देखूंगी और आप कभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। वो फिर से खुलकर मुस्कुरा दिया। लड़की, एक तो तुम अपनी कही हुई बातें कहकर भूल जाती हो। तुमने ये बात भी भुला दी कि तुमने मुझे कहा था मुझसे निकाह करो और जितनी चाहें रातें गुजार ले। तुमने अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए थे, तो अब मैं तुम्हारे अल्फाज को ज़ाया तो नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हारी बात को पूरा करके दिखाऊंगा। अब तुम उस वक्त तक मेरी दस्तरस से नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा और जब तक मेरा दिल तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद से भर नहीं जाता। तकलीफ़ के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ज़िल्लत का एहसास एक बार फिर से हुआ था, मगर उसने बर्दाश्त करना था। अब तो न जाने कितनी और तकलीफ़ें थीं जो उसने सहनी थी। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर उस जालिम इंसान के तमाम दोस्त जमा होने लगे, जो उससे भी बढ़कर कमीने थे। आज उसे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो रहा था कि जो इंसान जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं। वो एक और शख्स को भी टीवी पर आते देखती थी और उसके व्लॉग्स बहुत ही शौक़ से देखा करती थी। वो इंसान आज इसके निकाह में शामिल था और इसके वजूद का एक्सरे कर रहा था। वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। जब शावेज उसके करीब जाकर बैठा तो वो नफ़रत भरे अंदाज में कहने लगी, आपने क्या घटिया लोगों से दोस्ती की हुई है?
क्यों, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? वो बेचैनी से उससे सवाल करने लगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं अभी और इसी वक्त उसकी जान ले लूँगा। किसकी हिम्मत हुई तुम्हारी तरफ नज़र भी उठाकर देखने की? वो लम्हे में ही हत्थे से उखड़ गया था। उसे जल्द अपनी गलती का एहसास हुआ। बात संभालते कहने लगी, नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। मुझे ये सारे शक्ल से ही बदतमीज़ लग रहे हैं। मगर शावेज अंदाज़ा लगा चुका था कि उसे कोई परेशानी है। उसने नौकरानी को इशारा किया। वो उसे लेकर कमरे में चली गई। नौकरानी भी उसे बहुत अजीब अंदाज में देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शावेज ने तुमसे शादी कर ली। ज़रूर तुम लोगों के दरमियान किसी किस्म की कोई डील हुई है। वो नौकरानी पक्की उम्र की थी और अजीब व गरीब अंदाज में उससे सवाल करने लगी। तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारे दरमियान कोई डील हो या फिर कोई मजबूत रिश्ता हो, तुम अपने काम से काम रखो। तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आ चुकी हैं जो ये कहती थी कि शावेज उनसे मोहब्बत करता है, मगर शावेज उन्हें इस्तेमाल करके फेंक चुका है और तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि तुम अपने साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर चुकी हो। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, शावेज कमरे में दाखिल हुआ। ज़रमीना साहिबा, आज के बाद आप काम पर नहीं आएंगी। मैंने आपको नौकरी से निकाल दिया। वो दो टोक अंदाज में बोला। यह सुनकर वो पक्की उम्र की नौकरानी परेशान हो गई। जल्दी से उससे माफ़ी मांगने लगी। साहब जी, मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई। दोबारा कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं बीबी के कदमों में बैठकर इनसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ये कहकर वो इस लड़की के कदमों में बैठ गई। वो तेज़ी से पीछे की तरफ खिसकी थी। शावेज अपने अल्फाज पर कायम था। आपको पता है, मैं जो एक बार फैसला करता हूँ उस पर डट जाता हूँ और कोई मेरा फैसला तब्दील नहीं कर सकता। मुझे आपसे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी बीवी की तज़लील की है और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप खामोशी से अपना सामान पैक करें और यहाँ से जाएं। इस महीने की और अगले महीने की तनख्वाह आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आप दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी। ये कहकर उसने ज़रमीना को वहाँ से जाने का इशारा किया और उस छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो बहुत हैरान हो रही थी। आखिर क्या ज़रूरत थी शावेज को उस नौकरानी को निकालने की? वो तो वैसे भी किंजा से नफ़रत करता था। फिर किंजा के लिए ये सब कुछ करने का क्या जवाज़ था? किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं किया, बल्कि अपनी वजह से किया है। इस नौकरानी पर मुझे पहले दिन से शक था, इसीलिए इसे यहाँ से निकाल दिया। मगर इसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। किंजा फिक्रमंदी से बोली। तुम उनकी फ़िक्र मत करो, तुम अपनी फ़िक्र करो। फ़िलहाल मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। रात को थोड़ा लेट वापस आऊँगा। तब तक तुमने मेरा इंतज़ार करना है। अगर तुम मुझे सोती हुई मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे ख़बरदार करता वहाँ से चला गया, जबकि वो पूरे कमरे का चक्कर काटने लगी। जो कमरा कम और उसके घर का लाउंज ज़्यादा मालूम हो रहा था। वो हद से ज़्यादा बुरा था। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी मौजूद था। उसे देखकर वो छोटे बच्चों की तरह खुश होने लगी और उसमें अपनी टांगें लटका कर बैठ गई। काश ये इंसान उसे वाकई में मोहब्बत करता होता। काश ये एक डील ना होती। उसने बेसाख्ता दुआ की थी, मगर वो जानती थी कि ऐसा मरते दम तक नहीं हो सकता। जितनी वो गरीब थी और जितनी इसकी मजबूरियाँ थी, वो कभी किसी की पसंद नहीं बन सकती। तकलीफ से एक बार फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारूंगी? क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह से दूसरों के दर पर पड़ी रहूंगी? उसका दिल एक बार फिर से उससे सवाल कर रहा था। उसका जवाब देने से वो खौफज़दा हो रही थी, क्योंकि जवाब हाँ में था। कब वो वहाँ पर ही सो गई उसे अंदाज़ा ना हो सका। रात तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा वो फर्श पर लेटी थी और उसकी टांगें स्विमिंग पूल के पानी में डूबी हुई थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। नादान लड़की। उसके लबों से बेसाख्ता फिसला। वो उसके करीब बैठ गया और उसके बालों की लटों को कानों के पीछे अड़ाने लगा। ये लड़की अपने हुस्न से मुकम्मल तौर पर अनजान थी। कोई औरत कैसे इतनी खूबसूरत हो सकती है?
اس نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا۔ دوسری طرف وہ وہاں پر کافی انکمفرٹیبل تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کا سر زور سے شاویز کے سر سے ٹکرایا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور سوئمنگ پول میں گر گیا۔ ایک زوردار چیخ کنزا کے منہ سے برآمد ہوئی۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے فوراً سے معافی مانگی۔ دوسری طرف وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اب شاویز ڈرامہ کرنے لگا تھا۔ وہ تو ڈوبنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہاں پر کیا کھڑی ہو، مجھے بچاؤ، مجھے ڈوبنا نہیں ہے۔ وہ اتنی بوکھلا گئی کہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اسے بچانے کے بجائے وہ شاویز کی بازو پکڑ کر اوپر کی طرف آنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس نادان لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بچائیں، پلیز مجھے بچائیں۔ اس کے گلے میں بازو ڈال چکی تھی اور اب اس کے کانوں میں اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، پانی بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم آرام سے کھڑی بھی ہو جاؤ تب بھی تم ڈوب نہیں سکتی۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ وہ تھوڑا غصے سے بولا تو وہ حیرانگی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اپنی حدود بھی بھول چکی تھی۔ تیزی سے پیچھے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ واقعی پانی زیادہ نہیں تھا، بلکہ بمشکل اس کے کندھوں تک آ رہا تھا۔ آپ نے کیوں ڈرامہ لگایا کہ آپ کو تیرنا نہیں آتا؟ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس سے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرو گی، اور تمہاری اس بے وقوفی پر مجھے بالکل بھی حیرانگی نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے تم سے کچھ ایسی ہی امید تھی۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چمٹ لگاتے بولا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لے گی۔ اسے اندر ہی اندر خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اب کیا ساری رات یہیں پر رکنے کا ارادہ ہے یا پھر باہر نکلنا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولا تو وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی سوئمنگ پول سے باہر آئی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر بھیگ چکی تھی اور اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ کبرڈ میں جا کر دیکھا تو وہاں پر اس کے حساب سے کوئی ڈریس موجود نہیں تھا۔ جلد ہی شاویز کو احساس ہوا تو وہ تھوڑا شرمندگی سے بولا، میں بھول ہی گیا تھا کہ تمہارے لیے بھی ڈریسز منگوانے ہیں، تم تب تک میرا کوئی ٹرائی کر لو۔ اس نے اپنی ایک شرٹ اور ٹراؤزر اس کے حوالے کیا۔ اگر وہ پہنتی تو اس میں مکمل طور پر چھپ جاتی۔ یہ مجھے پورے نہیں ہوں گے، اس نے معصومیت سے کہا۔ میں تمہیں کسی پارٹی میں لے کر نہیں جا رہا جو تمہیں پرفیکٹ دکھائی دینا ہے۔ بس آج رات کسی طرح سے گزار لو، صبح تمہیں شاپنگ کروانے لے جاؤں گا، اپنے حساب سے کپڑے خرید لینا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور ڈریس اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو کافی فنی لگ رہی تھی۔ شرٹ گھٹنوں سے بھی نیچے تھی اور ٹراؤزر کو نیچے سے کئی تہہ لگا کر فولڈ کیا۔ اگر بچپن میں غصہ تھوڑا سا کم کرتی تو آج تمہارا قد بھی اچھا ہوتا، وہ اس کا مذاق اڑاتے بولا، جبکہ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی پیشکش بار بار اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، جو اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے آ کر سو جاؤ۔ اس کے ان الفاظ پر کنزا کو اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں آیا۔ بے یقینی سے وہ بیڈ پر پھیلے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے شادی صرف اور صرف اس شرط پر کی تھی کہ وہ اسے استعمال کرے گا، اور اب وہ اسے آرام سے سونے کا کہہ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ ڈیل توڑ چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ کل میرے بابا کا آپریشن ہے جس کے لیے مجھے پیسے چاہیے، اس نے فوراً سے اسے یاد کروایا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے اور وہ پیسے میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے گارڈ کو بھی کہہ دیا ہے، کل ہی وہ تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کو وہ رقم دے دے گا۔ تمہاری بڑی بہن بھی اس وقت تمہاری ماں کے گھر آئی ہے۔ گارڈ وہ پیسے ان کے حوالے کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمہارے گھر والوں کو یہ پیغام بھی دے دے گا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے تم 1 ہفتے تک ان کے پاس رہو گی۔ تمہیں گھر سے اگر کوئی کال وصول ہو تو تم نے بھی یہی بہانہ بنانا ہے۔ کیا آپ مجھے 1 ہفتے بعد چھوڑ دیں گے؟ اس نے ایک امید سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔
فی الحال میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا. تم بھی اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو اور سونے لیٹ جاؤ. یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ چکا تھا جبکہ وہ پریشانی کے حال میں کھڑی تھی. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ میں یہاں نہیں سو سکتی. نہیں، میں لیٹ رہی ہوں. یہ کہہ کر وہ تیزی سے سر تک چادر تان کر لیٹ گئی. حیرت انگیز طور پر وہ ایک بار بھی اس کے قریب نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی بات کر کے اسے پریشان کرنے کی کوشش کی. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی. وہ بھی پرسکون ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی. جب صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس کا سر شاویز کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھتی، شاویز نے اسے پکڑ کر پھر سے اپنے کندھے پر لٹا لیا. جب تک میں نہیں اٹھ جاتا تب تک تم بیڈ سے نہیں اٹھو گی. وہ اسے دیکھ کر غصے سے گھورتے بولا. یہ ایک اصول ہے جسے تمہیں ہر حال میں فالو کرنا ہوگا، اور جو میرا اصول فالو نہیں کرتے، جی مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو سزا دیتے ہیں. اس نے منہ بناتے ہوئے کہا. لڑکی، تم تو بہت جلدی سیکھ گئی ہو. کیا میں اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہوں؟ مجھے ابا کو اسپتال لے کر جانا ہے. اس نے نگاہیں جھکاتے دھیمے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ. وہ وہیں بیٹھ کر حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ اپنا فیصلہ تبدیل کروں جلدی سے تیار ہو جاؤ. وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر واش روم کی طرف بھاگی، مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئی. میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں. لڑکی، بولنے سے پہلے الماری کھول کر دیکھ لو، تمہاری یہ شکایت بھی ختم ہو جائے گی. اس نے جیسے ہی الماری کے پٹ کھولے، اس کے منہ سے بے ساختہ ایک اونچی چیخ نکلی. وہاں پر اس کی مرضی کے برانڈ کے سارے جوڑے موجود تھے. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ اس کی طرف پلٹ کر بولی. آپ نے یہ سب کب منگوائے؟ اس وقت جب تم سو رہی تھی. میں نے رات کے وقت ہی گارڈ کو کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے کپڑے لے آئے. چلو اب جلدی سے تیاری کرو، مجھے بھی ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے. جب وہ دوبارہ کمرے میں لوٹ کر آیا تو اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا. وہ عورت بہت سادگی سے تیار ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود غضب ڈھا رہی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا. اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی. تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ اس نے جذبات سے چور لہجے میں سوال کیا. شرم کے مارے وہ اپنی پلکیں جھکا گئی. ہاں، وہ میں. ہمیں دیری ہو رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا. میں تو سوچ رہا ہوں وہاں پر جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں. نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے گا. میرے بابا کی طبیعت خراب ہے اور میرا وہاں ہونا ضروری ہے. وہ تیزی سے بولی تھی. ٹھیک ہے، چلو پھر چلتے ہیں. وہ دونوں باہر ہی نکلنے لگے کہ اسے ایک اور اعتراض ہوا. کیا تم اس حالت میں گھر سے باہر نکلو گی؟ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے غصے سے بولا. ٹھیک تو ہوں، کیا کمی رہ گئی ہے؟ میری حویلی میں آتی تھی تب تو بڑی سی چادر اوڑھ کر آتی تھی تاکہ وجود کا کوئی حصہ نہ دکھے، اور اب اس پتلے سے دوپٹے کے ساتھ جاؤ گی؟ جاؤ، الماری میں چادر موجود ہے، وہ اوڑھ کر آؤ، تبھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. وہ اب شوہر کی طرح اس پر حکم چلا رہا تھا اور اسے عزت دے رہا تھا. وہ اس کی بدلتی ہوئی شخصیت سے بہت پریشان ہو گئی تھی. نہ جانے اس انسان کے دل میں کیا چل رہا تھا. کبھی وہ اسے کہتا کہ تمہیں صرف اور صرف 1 ہفتے تک اپنے ساتھ رکھوں گا، اور کبھی اس طرح برتاؤ کرنے لگتا جیسے ان کے درمیان ایک بہت مضبوط تعلق ہو اور کافی اچھے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. آخر یہ انسان مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اس نے چڑھتے ہوئے سوچا. شاویز اپنے آفس میں موجود تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور دلاور اندر داخل ہوا. کیسے گزری میرے یار کل کی رات؟ اس نے مسکراتے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا تو وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے بولا. خبردار جو تم نے کسی بھی قسم کی بکواس کی، میں اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا. میرے شیر، تجھے کہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ یہ بات مت بھولنا کہ تو نے پہلے ہی اپنے بزنس پارٹنر کو زبان دی ہوئی ہے، جس کی بیٹی سے تم نے نکاح کرنا ہے. اور تمہیں پتا ہے اگر تمہاری شادی کی یہ خبر اس حسینہ کو پہنچ گئی تو وہ پوری دنیا سر پر اٹھا لے گی. تجھے ایک بات بہت اچھے سے پتا ہے دلاور، شاویز کسی سے نہیں گھبراتا، اور جہاں تک زبان دینے کا سوال ہے تو میں اپنی زبان پر قائم ہوں. میں اس سے بھی نکاح کروں گا
لیکن اب میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہے ہو؟ میری مانو تو ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزارو اور پھر اسے چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، شاویز اس پر جھپٹ پڑا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ذلیل انسان، تو اس وقت میری بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے، تجھے میں جان سے مار دوں گا۔ وہ واقعی اس کی حالت خراب کر دیتا اگر شور کی آواز سن کر مینیجر اندر نہ آ جاتا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر پیچھے ہو جائیں ورنہ ان کی جان چلی جائے گی۔ اس نے جلدی سے شاویز کو پیچھے کی طرف ہٹایا تو وہ غصے سے دلاور کے وجود پر تھوکتے ہوئے بولا، اس گھٹیا انسان کو میرے آفس سے لے جاؤ، کبھی دوبارہ اسے اس جگہ پر داخل ہونے کی اجازت نہ دینا۔ دلاور نہ صرف اس کا بچپن کا دوست تھا بلکہ اس کے بھائیوں جیسا تھا، مگر فی الحال اس نے جو بات کر دی تھی اس کے بعد وہ شاویز کے دل سے اتر گیا۔ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور شاویز کو بھی اپنی بیوی یعنی اپنی عزت بہت پیاری تھی، جس کے خلاف وہ کوئی بات نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے شادی اسے صرف اور صرف اسی وجہ سے کی تھی تاکہ اسے استعمال کرے اور پھینک دے، مگر کل رات جب وہ اس کے لیے بے چین ہو کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر پانی میں کودی، اس کے باوجود کہ اسے تیرنا نہیں آتا، اس چیز نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف وہ لڑکی تھی جو یہ جانتی تھی کہ وہ انسان اس پر ظلم کر رہا ہے، اگر وہ چاہتی تو باہر کھڑی تماشا دیکھتی رہتی، مگر اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا تماشا دیکھنے سے زیادہ ٹھیک سمجھا۔ اور دوسری طرف وہ عورتیں تھیں جو صرف اسی وقت اس کی طرف متوجہ ہوتی تھیں جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ شاویز ترقی کر رہا ہے اور بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا رہا ہے۔ وہ کیسے اپنی بیوی کا مقابلہ ان عورتوں سے کر سکتا تھا؟ وہ خوشی سے چہک رہی تھی جب اس کی بہن نے اسے سوال کیا، خیر تو ہے، تم آج اتنی خوش کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ چھپی ہوئی تھی۔ دراصل اس کا شوہر نشئی تھا، وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے بڑی مشکل سے اپنا خرچہ اٹھاتی تھی اور زیادہ تر دکھی ہی رہتی تھی۔ باجی، ابا کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، وہ ایک گہری سانس لیتے بولی۔ تم مجھے بتاؤ، آج کل کس کے گھر میں کام کر رہی ہو؟ وہ لوگ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں؟ میں نے ایک ڈرامے میں دیکھا تھا، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں غریب لڑکیوں کو اپنی جوتی کی نوک پر سمجھتے ہیں اور انہیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ کہیں تمہارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا؟ نہیں باجی، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اچانک ہی اسے یاد آیا، اس نے اپنا بیگ کھولا اور وہاں سے ایک موٹی رقم نکال کر اپنی باجی کے ہاتھوں میں رکھی۔ باجی، میں نے ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، بس وہاں سے پیسے ڈبل ہوئے ہیں، یہ میں نے تمہارے لیے بچا کر رکھے تھے۔ خوشی سے اس نے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جو اسے نفرت کا اظہار کرتی تھی، ہمیشہ اسے برا بھلا کہتی تھی، مگر جواب میں کنزا نے کبھی اس کی باتوں کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی بڑی بہن کی ہر لحاظ سے مدد کر سکے۔ باجی، میں پھر سے کام پر جا رہی ہوں اور ابھی ایک ہفتے بعد میری واپسی ممکن ہو پائے گی، تم تک ابا کا خیال رکھنا۔ میری جان، تم بے فکر ہو جاؤ، اس کی بڑی بہن نے اس کا ہاتھ پکڑتے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سے وہ شاویز کے بنگلے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دراب دروازے میں ہی کھڑا تھا، اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر دغاباز نکلو گی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، تم نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہر موڑ پر میرا ساتھ دو گی، مگر تم نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ مجھے خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے دغا دے کر تم نے میرے ہی بھائی سے شادی رچا لی، اور وہ بھی ماں سے چھپ کر۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ اسے یہ سب راز میں رکھنا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا بھائی نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ وہ بے چینی سے اسے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔
मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। मेरे रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, तुम यहां से निकलोगी। शावेज की गाड़ी जो कि बंगले की तरफ बढ़ रही थी, जब उसने दरवाजे में अपने भाई को अपनी बीवी से उलझते देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने थोड़े ही फासले पर गाड़ी खड़ी की और मजबूत कदम बढ़ाता उनकी तरफ आने लगा। यहां पर क्या हो रहा है? तुम्हें मैंने कहा था कि दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या तुम्हें मेरी एक बार कही बात समझ में नहीं आती? अब तुम्हारा क्या दिल है कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं? आपसे तो मुझे किसी भी चीज की उम्मीद है। मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिल का हाल सुनाया था कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं, और आपने मेरी ही मोहब्बत पर डाका डाल दिया। भाई, आप इस कदर जालिम कैसे हो सकते हैं? देखो, मुझे तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं लग रही। जाओ घर में जाकर आराम करो। और जहां तक तुम्हारी मोहब्बत का सवाल है, तो मैं कसम उठाकर कहता हूं, मुझे मालूम नहीं था कि ये वही लड़की है। अब ये मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है। माजी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आपने अम्मी जान से ये सब कुछ क्यों छुपाया? दुराब अपने बड़े भाई को देखते नफरत आमेज लहजे में बोला। हाँ, मैंने ये बात छुपाई है, ना सिर्फ अम्मी से बल्कि सारी दुनिया से। अगर तुमने जाकर बताना है तो बता दो, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। तो ठीक है, मैं अम्मी जान को आपकी असलियत के बारे में बता दूंगा। आपको पता है कि वो हार्ट पेशेंट है। जब उन्हें यह सदमा लगेगा कि उनके बेटे ने एक मंगनी होने के बावजूद किसी और लड़की से निकाह रचा लिया है और उसे अपने प्राइवेट फार्म हाउस में रखा है, और वो भी ऐसी लड़की जो कि एक नौकरानी थी और उन्हीं के घर में काम करती थी, तो देखना उनकी हालत कैसे खराब होती है। इससे पहले कि वो वहां से जाता, उसने अपने भाई का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। गार्ड को आवाज दी कि इसको ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दो, और उस वक्त तक इसे बाहर मत निकालना जब तक कि इसका दिमाग ठिकाने पर ना आ जाए। 2 गार्ड तेजी से दुराब की तरफ बढ़े। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भाई, आप मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, वो चीखता चिल्लाता रहा, जबकि गार्ड उसे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ लेकर चले गए। वो हैरानगी से खड़ी तमाशा देख रही थी। जो भी मेरे साथ उलझता है, मैं उसे बेसमेंट में फेंक देता हूं, वो छोटी सी लड़की की नाक को खींचते हुए बोला। तुम भी मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि वो बेसमेंट बहुत तारीक है और वहां पर मैंने बहुत से कीड़े मकोड़े भी कैद किए हैं जो हद से ज्यादा जहरीले हैं। वो खौफ से झुरझुरी लेकर रह गई। एक दिन वो लाउंज में लेटे आराम कर रहे थे जब दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला और एक मॉडर्न लड़की तन फन करती घर के अंदर दाखिल हुई। सामने किंजा को देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। वो उसके ऐन सामने जाकर खड़ी हो गई। तो तुम हो वो लड़की जिससे शावेज ने निकाह किया है? उसने नफरत आमेज लहजे में कहा। जी, मैं ही हूं उनकी बीवी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, जवेरिया ने उसको बालों से पकड़ लिया और उसको जोर जोर से झटके देने लगी। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन जवेरिया की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। जलील औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे पर हाथ डालने की? तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। वो हल्ला के बल चिल्लाई थी। इससे पहले कि वो किंजा के बाल जड़ से ही उखाड़ लेती, शावेज तेजी से वहां पर आया। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम हर किस्म की तमीज भूल चुकी हो? उसने जवेरिया का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ झटकते कहा। तुम मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हो? वो नफरत आमेज लहजे में बोली। मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की। इस्लाम ने मुझे 4 शादियों का हक दिया हुआ है। अगर मैं चाहूं तो पूरी की पूरी 4 भी कर सकता हूं। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? तुम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हो, जिनसे मैंने ज़बानी कलामी बात की थी। हम दोनों की मंगनी नहीं हुई और ना ही हम दोनों का निकाह हुआ है, जो तुम इस तरह से मुझ पर हुक्म चला रही हो। अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो। मैं इस लड़की को मरते दम तक तलाक नहीं दूंगा। ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी की हैसियत से हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगी। तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा।
وہ غور سے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ کنزا بھی اس وقت اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ تو صرف اور صرف 1 مہینہ پہلے اس کی زندگی میں آئی تھی، اور یہ لڑکی کئی سالوں سے موجود تھی، اور اس کے پارٹنر کی بیٹی بھی تھی۔ وہ کیسے بزنس ڈیل توڑ سکتا تھا؟ اس خیال نے ہی اسے مایوس کر دیا، مگر جب اس نے شاویز کے الفاظ سنے تو اسے لگا اسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کنزا کو چنتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پتھر تھے جو کسی نے اس کے وجود پر برسائے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے جویریہ پر ترس بھی آ رہا تھا، مگر وہ اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت جو پہلے مجھے کسی سے نہیں ہوئی، اور یہ محبت مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ تمہارے پاس ایک آپشن ہے۔ اگر تم میری دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے جویریہ پر احسان کر رہا ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کبھی کسی کی سیکنڈ چوائس نہیں بنوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا انسان آئے گا جس کی تم پہلی چوائس ہوگی، اور وہ تم سے بے تحاشا محبت بھی کرے گا۔ جب جویریہ وہاں سے چلی گئی تو وہ تیزی سے اس کے پاس آئی، اس کا بازو پکڑتے بولی، آپ نے بزنس ڈیل توڑ دی، آپ کو تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہوگا۔ میں نے بزنس ڈیل نہیں توڑی، اور نہ ہی اس ڈیل کے ٹوٹنے پر میرا کوئی نقصان ہوگا۔ اگر نقصان ہوگا بھی تو وہ مخالف پارٹی کا ہوگا۔ میں نے اس ڈیل میں 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، صرف اور صرف میرا آئیڈیا تھا۔ اگر وہ میرے آئیڈیا کو لینے سے انکار کر دیں گے اور اس پر کام نہیں کریں گے تو خسارے میں جائیں گے، اور مجھے یقین ہے اس کا باپ اتنا بے وقوف انسان نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی نادانی یا جلد بازی کی وجہ سے یہ قدم اٹھائے گا۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اپنی بیوی کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ اس کا گال تھپکتے ہوئے کہنے لگا، میرے لیے پریشان نہ ہوا کرو، شاویز تمہاری سوچ سے بھی زیادہ چالاک انسان ہے۔ میں کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتے کام کرتا ہوں۔ مجھ میں آپ کا کون سا فائدہ ہے؟ وہ یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو لڑکی، پر اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی کسی کی پسندیدہ عورت بنے گی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس کے بہت قریب ہونے لگی تھی، اور پھر ایک دن اس نے اپنے تمام حقوق بھی وصول کر لیے۔ ان کے درمیان جو تھوڑی سی دوری تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اسے شور کی آواز سنائی دی۔ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ دوراب کی تھی، جو ابھی تک بیسمنٹ میں بند تھا۔ شاویز نے اسے سختی سے کہا تھا، کچھ بھی ہو جائے تم نے بیسمنٹ کے دروازے تک نہیں جانا، اور میرے بھائی کو آزاد نہیں کرنا۔ وہ اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آوازیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر برس رہی تھی۔ وہ انسان کسی زمانے میں اس کی محبت رہ چکا تھا، اور ان دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ جب اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تو پہلے ہی دن اس کا سامنا دوراب سے ہوا تھا، جو باقی کی نسبت کافی سلجھا ہوا انسان تھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور مضبوط کردار کی مالک تھی۔ اسی لیے دوراب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ پروانے کی طرح ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دونوں کے درمیان نوٹس کا تبادلہ ہوا، پھر نمبر بھی تبدیل ہوئے، اور اسی طرح سے دونوں کی بات شروع ہو گئی۔ دونوں کا مزاج ایک جیسا تھا، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے والے تھے۔ کب ان کی دوستی محبت میں تبدیل ہوئی ان دونوں کو اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ان کا 5واں سیمسٹر تھا کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا تھا اور کرائے کے گھر میں آ گئے تھے۔ اس کی فیس کے بھی کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ لوگ ایک پوش علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ دوراب اس کو بھول جائے گا، مگر وہ اس کے جانے کے بعد اس کا مزید دیوانہ ہو گیا۔
हर वक्त उसी को ही सोचता रहता। वो लड़की हर वक्त उसके हवासों पर सवार रहती थी। वो उससे हद से ज़्यादा नाराज़ भी था। मगर इतने अरसे के बाद जब उसने किंजा को अपने बंगले में देखा तो सारी नाराज़गी भूल गया। उसके दिल में अभी भी इसके लिए वैसे ही मोहब्बत थी और शावेज इस बात से वाकिफ था। अगर दुराब इस लड़की के काबिल होता तो वो कभी भी दीवार बंद करना आ जाता, मगर वो जानता था उसका भाई एक नफ्सियाती मरीज़ है। दरअसल बचपन से ही उसने अपने बाप को अपनी माँ को मारते देखा था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इसी दौरान उसका एक जगह पर निकाह भी हुआ था, मगर उसने उस लड़की को इतना हरासा किया कि लड़की ने उसे खुला ले ली। वो दोबारा किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। किंजा के मामले में तो वैसा रिस्क ले ही नहीं सकता था। अचानक ही किंजा को अपने नाम की पुकार सुनाई देने लगी। वो अब उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में बुला रहा था और उसको मोहब्बत के वास्ते दे रहा था। उसके साथ गुजरे वक्त के किस्से सुना रहा था। ना चाहते हुए भी वो बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो तेज़ी से बाहर निकला और किसी भेड़िए की तरह उस पर झपटा। उसने किंजा के बालों को मजबूती से पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी और ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने इसे मारना शुरू कर दिया। वो उसे जान से मार देता, मगर उससे पहले शावेज वहाँ पहुँच चुका था। अचानक वो बेसमेंट में मौजूद था, इसीलिए आवाज़ हवेली से बमुश्किल बाहर जा रही थी। एक दो बार गार्ड्स को अंदर से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, मगर उन्होंने गौर नहीं किया। उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो दुराब को कंट्रोल करें, उसे फिर से इलाज की ज़रूरत है। जबकि अपनी बीवी को बाजू में उठाए वो अस्पताल ले गया। उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। डॉक्टर ने कहा कि पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आती। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, शावेज ने उसे गिरेबान से पकड़ा और देखते हुए कहा, जलील इंसान, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुमने इसका इलाज शुरू नहीं किया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो असर रसूख का माली है, इसीलिए वो इस लड़की को लेकर आईसीयू में चले गए। वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई थी, मगर वो अपना बच्चा खो चुकी थी। इस बात का दुख शावेज को भी हुआ था। वो इससे नाराज़ था, इसे डांटना चाहता था कि आखिर क्या ज़रूरत थी दुराब की मदद करने की, मगर इसकी हालत देखकर खामोश हो गया, क्योंकि किंजा को फ़िलहाल उसके सहारे की ज़रूरत थी। शावेज ने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वो कोई भी बात सुनने पर राज़ी नहीं हो रही थी। उनके लिए उनका बेटा बेकसूर था। उसने किंजा के लिए अपने घर वालों को भी छोड़ दिया और उस बंगले में ही रहने लगा। वैसे भी उसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपनी ज़िद छोड़ देंगी। शावेज ने किंजा के घर वालों से भी बात कर ली थी और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटी का हाथ इसको दे दिया। उनका सादगी से निकाह करवा दिया गया, जिसमें करीबी लोग शामिल थे। 2 सालों के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जुड़वा बेटों से नवाजा था, जिससे उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। स्विमिंग पूल के एक छोटे से किस्से ने शावेज के दिल के जज्बात मुकम्मल तौर पर बदल दिए थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस ज़रा सी बात की वजह से वो इस लड़की से बेतहाशा प्यार करने लगेगा। अपने पोतों की आमद की खबर सुनकर शावेज की माँ ना रह सकी और उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। दुराब अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, मगर वो अपने घर वालों के सामने बहुत शर्मिंदा था, इसीलिए वो अमेरिका सेटल हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।